بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وضو سے پہلے اور وضو کے درمیان اور وضو کے آخر کی دعائیں سیکھیں گے کہ وضو سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے اور درمیان میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے اور آخر میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے سیکھتے ہیں وضو شروع کرنے سے پہلے کی دعا۔ احادیث کے اندر دو دعائیں آتی ہیں جو وضو شروع کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے، چاہے تو دونوں دعائیں پڑھ لیں، چاہے تو ان میں سے کوئی ایک دعا پڑھ لی جائے۔ پہلی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ دوسری دعا ہے بسم اللہ والحمدللہ کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ دو دعائیں وضو شروع کرنے سے پہلے کی ہیں۔ اس کے بعد وضو کے درمیان کی دعا ہے۔ جب آپ اپنے چہرے کو دھو لیں اور اپنے بازوں کو دھو لیں تو اس کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں، اس انسان کی بخشش ہو جائے، تو اس جملے کے اندر وہ اللہ سے بخشش مانگ رہا ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اور دوسرا جملہ ووسع لی فی داری، اے اللہ مجھے وسیع گھر عطا فرما دیجئے۔ ووسع لی فی داری، مجھے وسیع گھر عطا فرما دیجئے، میرے گھر کے اندر کشادگی فرما دیجئے۔ اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اتنا وسیع گھر اسے ملے کہ آسانی کے ساتھ خوشحال زندگی اس میں گزار سکے۔ تو دوسرے جملہ بھی بہت خوبصورت ہے، ووسع لی فی داری۔ تیسرا جملہ وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما دیجئے۔ یہ بھی ہر انسان چاہتا ہے۔ یہ تینوں جملے ایسے ہیں کہ جو انسان کی خواہش کے مطابق ہیں۔ اللہ سے بخشش بھی مانگتا ہے، دوسرا اپنے گھر کی کشادگی مانگ رہا ہے، تیسرا انسان اپنے رزق میں اللہ سے برکت مانگ رہا ہے۔ وبارک لی فی رزقی، اے اللہ جو تو نے مجھے رزق عطا کر رکھا ہے، جو تو نے مجھے رزق دے رکھا ہے، اس رزق میں برکت عطا فرما دیجیے۔ تو یہ وضو کے درمیان کی دعا ہے۔ تیسری دعا ہے وضو کے بعد کی دعا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد یہ کلمات پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، جس دروازے سے وہ چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن بندہ جب وضو کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، تو وہ گناہ جو اس کے ہاتھوں نے کیے تھے وہ ساکت ہو جاتے ہیں۔ جب مومن بندہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو وہ گناہ جو اس کے چہرے سے صادر ہوئے تھے، اس کے چہرے نے کیے تھے، یعنی آنکھوں سے بدنظری کی تھی، تو وہ گناہ بھی چہرے کے ساتھ دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ جب مومن بندہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو وہ گناہ جن کی طرف یہ چل کر گیا تھا، جو اس کے پاؤں نے کیے تھے، جن کی طرف چل کر گیا تھا پاؤں دھونے کی وجہ سے، وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ نقی من الذنوب، جب یہ وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو یہ ایسے ہوتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، گناہوں سے مکمل پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومن بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، آداب کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کرتا ہے، تو جب وہ وضو سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے جسم سے سارے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو ناخنوں کے نیچے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے، یہاں صغیرہ گناہ مراد ہیں۔ تو وضو کے بعد کی دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس کا ترجمہ یہ ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ ذات تنے تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو جو شخص بھی وضو کے بعد اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو ان تینوں دعاؤں میں سے اگر آپ کو یاد کرنی ہوگی تو دوسری دعا یاد کرنی ہوگی، اس لیے کہ پہلی دعا بھی سب کو یاد ہے اور آخری دعا دوسرا کلمہ وہ بھی سب کو یاد ہے۔
تو یاد کرنے والی جو دعا ہے، جو یاد نہیں ہے، وہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ درمیان والی دعا یاد کرنی ہوگی، وہ بھی مختصر سی ہے، چند وقت کے اندر، چند منٹوں کے اندر وہ دعا بھی یاد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔